تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور چھوٹے بچوں، اللہ عز و جل کا خاص فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے جہاں ہم پر ہزارہ قسم کے انعامات کیے ہیں، فضل کیے ہیں، وہیں اللہ کا بڑا فضل اس بات کو لے کر بھی ہے کہ ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس طریقے سے ویکلی ایوری سیٹرڈے یہاں بیٹھیں، بلکہ ایوری سنڈے ابھی تو یہاں بیٹھیں، سیرت النبی سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ توفیق اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہی ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مدد کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کرنے کے لیے کوئی صحابی پیچھے نہیں تھا۔ جس کسی کو جو زیادہ صحیح یا مناسب لگتا وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نہ صرف اس مرحلے میں بلکہ زندگی کے الگ الگ مراحل میں ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ کیسے صحابہ سجیسشن سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اتنی کھلی چھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے رکھی تھی۔ اسی حساب سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بدر کی ایک رات پہلے اس ریگستان والی زمین پر بارش کا ہونا، جنگ کی ایک رات پہلے بارش کا ہونا کیسے وہاں کی مٹی کو بائنڈ کر دیتا ہے، جو اصل میں مسلمانوں کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوئی، بڑی پروفیٹیبل بارش ہو رہی۔ اور پھر ہم نے آگے یہ بھی دیکھا کہ اس بارش کے باوجود نہ صرف لوگ صحابہ وغیرہ سوتے رہے، بلکہ اس بارش نے ان کو دوسرے معنوں میں پاک صاف کر دیا۔ قرآن خود اس بات کا گواہ ہے، اس سلسلے میں قرآن خود کہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ تو اس حساب سے وہ بارش ہوئی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلی دفعہ کہ کیسے صحابہ کرام کو اس میدان جنگ میں جہاں اگلی صبح زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں، حق اور باطل کے بیچ میں زبردست ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس سے پہلے والی رات کو کس طریقے سے صحابہ کو اونگ نیند آئے جا رہی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی پتہ کیا، ابن عباس بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے یہ، کہ اگر کسی بندے کو نماز کے اندر اس طریقے سے اونگ آتی ہے تو وہ اونگ عام طور پر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہیں میدان جنگ میں اگر اونگ آنے لگے تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے مدد کے طور پر ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات کے مطابق اوور نائٹ ہی، یعنی اگلے دن صبح کو جب جنگ ہونی ہے اس سے پہلے ہی، رات ہونے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو کس طریقے سے لڑا جانا ہے، کون سامنے رہے گا، کون پیچھے رہے گا،
कौन कितनी सफ़ें बनेगी, तो तमाम चीज़ों की तश्कील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ही दे दी थी, कि इस तरीके से हमारे सबसे पहले तीर अंदाज रहेंगे, जो लोग तीर चलाएंगे वो सबसे आगे रहेंगे। फिर उसके बाद जिनके पास स्पीयर्स होंगे, नेज़े होंगे, उनकी सेकंड रो बनेगी, वो पीछे रहेंगे। फिर उसके बिल्कुल आकब में, उसके बिल्कुल पीछे तलवार जिनके पास होगी वो रहेंगे। और जो 2 घुड़सवार हमने जिनकी बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कंटिंजेंट में सिर्फ 2 ही ऐसे थे लोग जिनके अपने पास घोड़े थे। तो उन दोनों घुड़सवारों को 2 एंड्स पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया। तो ये 3 रोज़ इस तरीके से बनी हुई हैं और यहाँ 2 एंड्स पे, यानी राइट एट द फ्रंट, तो 2 घुड़सवारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया था। तो ये सारी की सारी एक तो प्लानिंग हुई, और इसमें मुहद्दिसीन वगैरह लिखते हैं, और हिस्टोरियंस के साथ-साथ सीरत निगार जो होते हैं, सीरत की जो किताबें लिखते हैं, या इस तरीके से जंगों की जो बातें होती हैं, उन पर जिनकी ख़ास पकड़ होती है, जिनकी ख़ास एक्सपर्टीज़ होती है, उन लोगों ने ये बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आर्मी को इस तरीके से प्लान करके यहाँ ये खड़ा रहे, वहाँ वो खड़ा रहे, हमारी इस तरीके से रोज़ होंगी, ये जो प्लान बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो प्लान होता है जंग का, उससे बिल्कुल हटकर था। आमतौर पर इस तरीके से नहीं होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान के मुताबिक इस तरीके से लोग नहीं खड़े किए जाते। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू एक तरकीब थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसका बहुत बड़ा फायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ कि एक तो हमारे पास चूंकि नंबर कम है, 313 से 319 के बीच में नंबर है, ऑपोजिशन कैंप में 1:3 से भी ज्यादा है, यानी हमारा एक तो उनके 3, 1000 से 1000 लगभग उनका नंबर है। तो उस हिसाब से सामने से जो हमें हमला करने के लिए आएगा, तो उसको किसी भी सूरत ये नहीं लगना चाहिए कि हम इतने कम तादाद में हैं। तो कुछ इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौजवानों को खड़ा किया था, जवानों को या आर्मी मैन को इस तरीके से खड़ा किया था कि तादाद की जो कमी है वो मैटर नहीं करती थी अब। तो एक तो ये हो गई इसकी बड़ी, और इसकी वजह से बाय प्रोडक्ट कहें उसका, कि इवेंचुअली जब जंग खत्म हुई, तो देखा गया कि जहां गैर मुस्लिमों के, कुफ्फार के 70 लोग कत्ल कर दिए गए, और 70 अदर्स वो मेड द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बाकी 70 को बंदी बना दिया गया, कैदी बना लिया गया। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से प्लानिंग की थी, ले देकर सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए थे। तो इतनी जबरदस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग का एक और फायदा बड़ा ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कंटिजेंट पर हमेशा निगरानी बनी रहती थी। कुछ ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तैनात किया हुआ था कि कॉन्सिक्वेंटली एट एनी पॉइंट इन टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इन तमाम में से हर एक के ऊपर है। दूसरा बड़ा फायदा यह हुआ कि जो एक ऐसा दस्ता होता है, एक ऐसी छोटी सी टुकड़ी होती है, पूरी जंग जब लड़ते हैं, आर्मी के अलग अलग बटालियंस को अलग अलग जगह पर जब आप तैनात करते हैं, तो एक बटालियन आपके पास ऐसी होती है जो पीछे रहती है सबसे आखिर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो सबसे पीछे रहने वाली बटालियन को बिल्कुल पीछे ऐसे कर दिया था कि आपका काम सिर्फ अगर कोई इमरजेंसी है तभी निकलना है, एग्जीक्यूट करना है आपका काम, वरना आपका काम कुछ नहीं है। बस आपको दूर से सिचुएशन मॉनिटर करनी है, और इमरजेंसी अगर आ जाए तभी आपको बाहर निकलना है, तभी आपको अटैक करने हैं। तो इस हिसाब से इवेंचुअली ये जो बटालियन था, उसको यूज में भी लाना नहीं पड़ा, बिल्कुल पूरी तरीके से महफूज रहा। इनके इमरजेंसी के यूज में आने से पहले पहले ही जंग खत्म हो गई। तो इस जबरदस्त प्लानिंग के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। तफसीलात यहाँ पर कुछ ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन का एक अलग सा कैंप बनाया, अंसार का एक अलग सा कैंप बनाया। मुहाजिरीन के कैंप में जिनको झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो थे अली रजी अल्लाह अन्हु। इसी तरीके से अंसार के कैंप में जिनको झंडा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ब्लैक फ्लैग जो दिया, वो साद बिन मुआद रजी अल्लाह अन्हु थे। इसी तरीके से जो सफेद झंडा था मुसअब बिन उमैर को अता किया गया। फिर इसमें ये जो
جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ فٹ بال میں بھی اس طریقے کی پلیسمنٹس ہوتی ہیں، تو ویسی ہی پلیسمنٹس لگ بھگ یہاں بھی ہوتی ہیں. میمنا ایک کو کہتے ہیں جو وچ فالز آن یور رائٹ ہینڈ سائڈ، اور پھر میسرا کہتے ہیں جو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر پڑتا ہے. تو میمنا کے چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو بنایا، اور میسرا کا چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن عامر کو بنایا. اور یہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور نائٹ پلان کر کے بالکل سیٹ کر دیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کہیں بھی فول پروف جسے کہتے ہیں ویسا پلان پوری طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار تھا. ایک چھوٹا سا بڑا پیارا انسیڈنٹ اس دوران یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روز بنانے لگے ہیں، اسٹریٹنگ کرنے لگے ہیں کہ یہ آگے رہے یہ پیچھے رہے، روز ایسی بنے، قطاریں ایسی بنے، صفیں ایسی بنے، تو جب ایسے کر رہے ہیں تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواک تھی یا ہلکی چھوٹی سی چھڑی تھی. تو ایک سے دو مرتبہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد سے کہا کہ دیکھیں سواد آپ پیچھے کو ہٹ جائیں تھوڑا سا. سواد کی یا تو سنائی نہیں دے پایا تھا ان کو، یا پھر ان کی جو خواہش تھی، جو جوش تھا ان کا، وہ ولولہ جو تھا ان کے اندر، وہ اس جوش کی بدولت وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہے تھے، سامنے ہی آئے جا رہے تھے وہ. تو ایک یا دو یا تین مرتبہ بولنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے سے، یا تو مسواک تھی جیسے میں نے کہا یا چھوٹی سی لکڑی تھی، اس کے ذریعے سے تھوڑا سا ٹیپ کیا ان کے پیٹ پر. ہاں ہاں، اور ان کا پیٹ جو ہے بیر تھا، مطلب بیر چیسٹ جسے بولتے ہیں، یا پھر بیر اسٹمک جسے بولتے ہیں، یعنی کپڑا نہیں تھا اس پر، پیٹ کا حصہ اتنا حصہ ننگا تھا وہ. تو وہ وہ جیسے ہی ایسے تھوڑا سا ہلکا سا چھڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹیپ کر کے پیچھے ہٹنے کو کہا ہے. میں نے کہا نا پہلے دو تین مرتبہ تو الفاظ زور زور سے پکار کرتا تھا، اور آپ اندازہ کریں جب یہ ماحول گرم ہو، جنگ کا ماحول ہو، تو آوازیں بہت مرتبہ سنائی بھی نہیں دیتی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو یہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں اوجعتنی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے یہ چھڑی سے مجھے مارا ہے، میں نے کیا کیا، مجھے مارنے کی کیا ضرورت تھی، تو آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. وہ اريد القصاص، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، میں بدلہ بھی کر رہا ہوں گا آپ سے، آپ کیسے مجھے مار سکتے ہیں اس طریقے سے. وہاں کھڑے تمام کے تمام صحابہ دنگ. ارے جنگ کا ماحول، پریپریشن جاری ہے، سب کو جگہ جگہ پہ تعینات کیا جا رہا ہے، ایسے میں یہ کیا نیا بکھیڑا پڑا ہو گیا کہ صحابی اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو لوگ صحابہ سارے کے سارے ایک دم پریشان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ہم اس طریقے سے وہ آرمی وغیرہ کا چھوڑیں، ہمیں وہ جو اسکولز وغیرہ میں بھی ڈرل کروائی جاتی ہیں اس کا ہمیں کہیں وہ پی ٹی ماسٹر جسے کہتے ہیں وہ بنا دیا جائے، یا ہم سے کہا جائے کہ لڑکوں کو صحیح طریقے سے کھڑا ہو، اور ہم تھوڑا سا کسی کو کچھ کریں، وہ پلٹ کر ہم سے کہے کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، وائی ڈڈ یو ایون ٹچ می، یہ پلٹ کر بولتا ہے تو ہم پھر خوب غصے میں آ جاتے ہیں. باس کون ہے، کھڑا کون کر رہا ہے، تم ماسٹر ہو کہ میں ماسٹر ہوں، سننی کس کی پڑے گی. میں نے دو تین مرتبہ پہلے بھی کہا بھی تو تھا، نہ جانے ایسی کتنی باتیں ہم کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا جانے دیں آپ اس کو، ان صحابی کو بدلہ لینا ہے مجھ سے، بدلہ لے لینے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ بدلہ لے لیں. تو فوراً یہ کہہ اٹھتے ہیں بدلہ تو میں لے لوں، مگر میرا پیٹ، جب آپ نے مجھے مارا میرا پیٹ ننگا تھا، میرا پیٹ بے چیسٹ جسے کہتے ہیں، بے سٹمک جسے کہتے ہیں ویسا تھا میرا، آپ کے تو بدن پر کپڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، کہا ٹھیک ہے یہ رہی لکڑی یا مسواک، اور یہ میں نے اپنا یہ حصہ اٹھا لیا ہے، مار لو بدلہ لے لو. یہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپک کر گلے لپٹ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو چومنے لگتے ہیں، ایک بوسا ایک کس پلانٹ کرتے ہیں یہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے بدلہ لو گے، یہ کیا بوسا. تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح جنگ ہے، ہو سکتا ہے میں اس دنیا میں رہوں، ہو سکتا ہے نہ رہوں، ہو سکتا ہے کل کے دن میں مر جاؤں، دوبارہ اس طریقے سے آپ کو چھونے کا پتہ نہیں کب مجھے موقع ملے گا. تو میں نے سوچا کہ جب آپ نے مجھے اس طریقے سے چھڑی سے تھوڑا سا تنبیہ کی میری، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے گلے لگ جاتا ہوں، آپ کے آپ کے جسم سے میرا جسم لگ جائے تھوڑا سا، اس کی برکتیں مجھے مل جائیں. تو اس حساب سے میں نے تھوڑی سی تکلیف دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. اندازہ کریں ایسے موقع پر بھی
جبکہ ان کو پتا ہے کہ کل سویرے ان کی یا تو جان رہے گی یا نہیں رہے گی۔ عام طور پر اس طریقے سے جب ہمارے اپنے ساتھ بھی دیکھ لینا، ہمارے اپنے بارڈرز میں بھی جس طریقے سے فورسز وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اگر کسی وجہ سے وہاں جنگ کا ماحول بنتا ہے اور وہ فورس کا آرمی کا جو بندہ ہے اس کو بیک ہوم فون کر کے بات کرنی پڑتی ہے، وہ ڈرے ڈرے پریشان ہو کر کے یا پتہ نہیں اپنے گھر کو فون کر کے کم از کم کہتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کل میں واپس نہ آؤں، میری جان چلی جائے، تم اس کا خیال رکھنا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کو وہ کرنا، اس کو یہ کرنا۔ ہمارے اپنی دنیا کی پڑی رہتی ہے۔ یہاں دیکھیں ان صحابی کا نہ گھر کی پڑی ہے، نہ گھر والوں کی پڑی ہے، نہ اپنی جان کی پڑی ہے، نہ اپنی دنیا کی پڑی ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ آپ کو کبھی اس طریقے سے چومنے کا، حق کرنے کا موقع نہ ملے، لہٰذا میں ایک اپرچونٹی میں نے تلاش کی، اس لیے میں نے آپ کو چوم لیا اس حساب سے۔ تو اندازہ کریں وہ سارے کے سارے صحابہ 313 سے 319 کے جو صحابہ تھے نمبر میں، وہ تمام کے تمام صحابہ جانتے تھے کہ ان کی اپنی گردنوں پر، ان کے اپنے سروں کے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی خاص سنگیان تھا، خاص علم تھا ان کو اس بات کا کہ ہم اگر اپنی جان کی بابت سوچیں گے، اپنی جان کے تعلق سے ورried ہوں گے، فکر کریں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم جیت جائیں، ہم زندہ رہ جائیں، مگر ہو سکتا ہے اسلام ڈیفیٹ ہو جائے۔ اس سے تو کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم مر جائیں کل کے دن، اسلام باقی رہے۔ تو اس وجہ سے ان کا مینٹل میک اپ اس طریقے سے تھا اور اتنی آسانی سے یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج کے دن سوچیں، اسلام کے لیے مرنے کی بات نہیں، آج سوچیں ہم اپنے آپ سے گھر جا کر کے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسلام کے لیے جینا چاہتے ہیں، کتنے ہیں جو اسلام کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا میں اونچے اونچے مقامات پر پہنچنے کو کون چھوڑنا چاہتا ہے آج کے دن؟ ہمیں ساری کی ساری دنیا چاہیے۔ اسلام کے نام پر ہم بس 5 وقت کی نمازیں پوری زندگی نہیں، مشکل سے جب جب موقع ملے تب پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کام کر لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ آج سوسائٹی کو، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسلام کے لیے، مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم پورے اسلام پر آئیں، پورے اسلام پر جئیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہونے کی کوشش کریں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ یہ توفیق اللہ عز و جل ہمیں اگر عنایت فرما دے، یہ اپرچونٹی اگر ہمیں دے دے کہ ہم پورے اسلام پر جی سکیں، پوری عافیت میں جی سکیں، تو ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی آخرت دونوں کی دونوں کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ الغرض یاد رکھیں، پھر میں آپ کے سامنے یہ بات بہت پہلے جب میں نے رکھی تھی، جب بدر کے تعلق سے باتیں شروع ہوئی تھی، میں پھر سے ہائی لائٹ کرتا چلوں، نیکسٹ مارننگ 17 رمضان ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جمعہ کا دن ہے، اس دن یہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اور مسلمانوں کے حالات کچھ ایسے تھے جیسے ہم پہلے سے جانتے آئے ہیں کہ مسلمان پریپیئرڈ نہیں تھے وار کے لیے، کسی بھی ایونچوالٹی کے لیے پریپیئر ہو کے نہیں آئے تھے۔ تو اندازہ کریں ان کے پاس کتنے کم تیر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انسٹرکشنز دی بھی ان کو، جب یہ ساری اس طریقے سے تعینات کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انسٹرکشن دی اور کہا دیکھو تیر ویسٹ مت کرنا، تیر صرف اس وقت چلانا جب تم سرٹن ہو، جب تمہیں پکا پتا ہو کہ دشمن اتنا قریب آیا ہے کہ میں تیر ماروں گا اس کو تیر لگے گا، ویسٹ نہیں ہوگا، تبھی تیر چلانا۔ تو اندازہ کریں کتنے تیر کم رہے ہوں گے۔ دوسری طرف وہ جو آرمی ہے، اپوزیشن آرمی، ان کو اپنی تعداد پر گھمنڈ، اسی طریقے سے ان کے اپنے اسلحے پر گھمنڈ، جو کچھ جس طریقے کی وہ تیاری کر کے آئے ہیں اس پر گھمنڈ، اور انہیں اس بات کا بھی غرور کہ ہم یعنی وہ کفار اپنے بارے میں اس بات کو لے کر بھی غرور میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے نہ جانے کتنی جنگیں لڑی ہیں، جیتی ہیں۔ یہ مدینے والے، کیونکہ میں نے بتایا آپ کے سامنے 70-80 مہاجرین صحابہ تھے مکے سے آئے ہوئے، باقی اوور ویلمنگ میجورٹی جو تھی 313 320 میں سے آپ 70-80 نکال لیں، جتنے بچ جاتے ہیں سارے کے سارے انصار صحابہ تھے، اور انصار کو جنگ کے تعلق سے زیادہ معلومات نہیں تھی، جیسے مکے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، مدینے کا عالم ویسا نہیں تھا۔ تو اس بات کا بھی ان کفار کو گھمنڈ تھا، ان لوگوں کو جنگ کے بارے میں کیا معلومات، ان کو ہم بس آدھا گھنٹہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کا اپنا بھرم تھا۔
اور اس اثنا میں ایک روایت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لے آتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام اسود ابن عبد الاسد. اس بندے نے تھوڑی سی حماقت کی. اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں نے سامنے سے وہ پانی وغیرہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے پانی کو، ہمیں جانے نہیں دیتے وہاں پانی کے پاس. نہ صرف میں جاؤں گا وہاں پر، ابھی جب شروع نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا میں وہاں پر جاؤں گا، وہ پانی پی کر دکھلاؤں گا، اور اگر پانی پینے کے بعد مجھے موقع ملا تو میں اس کو ڈھا بھی دوں گا، اس کو بند بھی کر دوں گا اس پونڈ کو. اگر وہ نہیں کر سکا تو کم سے کم اس پروسیس میں اپنی جان ہی سے ہی میں دے دوں گا. یہ کہہ کر کے نہتا نکلا ہے وہ. ابھی جب شروع نہیں ہوئی ہے، دونوں طرف سے نیکسٹ مارننگ کی بات کر رہا ہوں، دونوں طرف سے بس عامر ان ریڈینس، کمپلیٹ ریڈینس میں ہے. تو یہ بندہ نکل کر کے آتا ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ اس کو آتا ہوا دیکھ کر کے، اور سنائی بھی دے گیا تھا تو اس کو پونڈ تک پہنچنے نہیں دینا ہے. تو جیسے جیسے یہ قریب پہنچتا ہے، ایک زور کی تلوار سے ایسی مار مارتے ہیں اس کو کہ اس کا ایک پیر کٹ جاتا ہے. ہاف دشن کے پاس سے اس کا پیر کٹ جاتا ہے، وہ دھڑام سے نیچے آ کر گرتا ہے. اس کے باوجود چونکہ اس نے قسم کھائی تھی، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں ایونچولی اس پروسیس میں اپنی جان تک گنوانے کو تیار ہوں، تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے پاس، اس ہاؤس کے پاس، اس پونڈ کے پاس پہنچنے لگا. وہ قریب آیا، ایک اور پیچھے سے ماری حمزہ رضی اللہ عنہ نے، اس پونڈ کے اندر ہی گر کر اس کا کام تمام ہو گیا. یہ دیکھ کر کے تھوڑا سا اپوزیشن کیمپ کا خون کھولا. تو ہم نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ ایک پوائنٹ تھا جنگ کے شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے تک بھی عتبہ ابن ربیعہ نے ابو جہل سے جا کر کے کہا تھا کہ دیکھو ان کے سروں پر خون سوار ہے، یہ مریں گے بھی تو کئیوں کو مار کر کے مریں گے. اس کے علاوہ ان کے اپنے کیمپ میں ہمارے اپنے کیمپ کے کئی سارے رشتے دار ہیں، ایک دوسرے کو یہ رشتے دار آپس میں ماریں گے تو زندگی بھر کی رنجشیں ان کے بیچ رہیں گی. یہ سب اس نے جب بھاشن دیا تھا اس کے سامنے، ابو جہل کے سامنے، ابو جہل نے پلٹ کر اسے کہا تھا تم ڈرپوک ہو، اصل میں تم گھبرا گئے ہو، اصل میں تمہیں جنگ نہیں لڑنی ہے، تمہیں جنگ لڑنا آتا نہیں ہے، تمہارا جگر مردہ ہو چکا ہے، یہ وہ نہ جانے کیا کیا اس نے کہا تھا. تو جب اس نے کہا ڈرپوک ہو تم، تو اس کو بڑی لگی تھی اس کو کہ مجھے ڈرپوک کہتا ہے. تو اب یہ عتبہ ابن ربیعہ سیدھے سیدھے سامنے آتا ہے، آ کر کے للکارتا ہے. عتبہ ابن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ ابن ربیعہ کو بھی لے کر کے، اور اپنے بیٹے کو، نوجوان ہٹا کٹا لڑکا اس کا ولید ابن ربیعہ، یہ تینوں کی تینوں اب آگے بڑھ کر کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ چلیں ون آن ون ہو جائے ہمارا. اب جنگ شروع ہو رہی تھی، اس طریقے سے ہوتا ہے عام طور پر. اور ان کے یہاں روایت بھی تھی ایسی کہ جنگ کے لیے اچانک ایسے دو طرف سے حملے نہیں ہوتے، یہاں سے ایک دو، یہاں سے ایک دو آتے، ان میں بھڑن ہوتی، پھر ان میں سے یا تو ادھر سے کٹ کر کے کوئی مرتا، یا تو ادھر سے مرتا کوئی، یا تو اس کو غصہ آ جاتا اس کی وجہ سے، ان کے مرنے کی وجہ سے ان کو غصہ، ان کے مرنے کی وجہ سے. تو اس کے بعد جو ہے اچانک حملے ہونا شروع ہوئے تھے. تو یہ ٹریڈیشن بھی ان کی تھی. اس حساب سے یہ تینوں آئے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ. یہ تینوں نکل کر کے آتے ہیں، اور سامنے سے بھی تین کو بھیجنے کی بات کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے 3 صحابہ کو آگے بھیجتے ہیں. تو یہ 3 صحابہ جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان لوگوں سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے ٹکر کے آدمیوں کو بھیجو جو ہم سے، ہمارے مقابلے کے ہوں، ہمارے لیول کے ہوں، یا پھر آپ ہمارے اپنے مکے کے پرانے لوگوں کو بھیجو نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دفعہ حمزہ ابن عبد المطلب، یعنی خود کے اپنے چچا رضی اللہ عنہ، ان کو ابو عبیدہ ابن الجراح. ایک روایت میں عبیدہ ابن حارث کا نام آیا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ عبیدہ ابن حارث ہاں جنگ میں شہید ہونے والوں میں سے ایک ہیں، مگر یہ جو سب سے پہلے 3 آئے تھے کنفرم کرنے کے لیے، ان میں عبیدہ ابن حارث کا نام نہیں ہے. تو میں پھر سے تینوں نام دوہرا دوں آپ کے سامنے، حالانکہ اس سے زیادہ آپ کو شاید I don't know if it would make any difference، مگر پھر بھی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا کام تمام کیا، 1-2 منٹ کے اندر ختم، عتبہ ڈھیر. پھر اسی طریقے سے شیبہ ابن ربیعہ کا کام علی ابن ابی طالب نے تمام کر دیا.
البتہ ابو عبیدہ ابن الجراح اور ولید ابن عتبہ کے بیچ تھوڑا سا لمبا کھینچا معاملہ، ادھر بھی چوٹ آئی ہے، یعنی ابو عبیدہ کو بھی چوٹ آئی ہے اور ادھر ولید کو بھی چوٹ آئی ہے۔ تو جیسے ان دونوں صحابہ نے دیکھا کہ یہاں تھوڑا سا کشمکش جاری ہے ابھی بھی، تو یہ دونوں ان دونوں سے اپنے دشمنوں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً یہاں آتے ہیں، ولید پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ولید کو ختم کرتے ہیں، اور ابو عبیدہ کے چونکہ زخم لگے ہیں ان کو اٹھا کر کے واپس کیمپ میں لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اتنا سب کچھ ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کی اپنی آرمی کو کچھ کمانڈ دیتے، ادھر چونکہ تینوں کی تینوں مارے گئے تھے اپوزیشن کیمپ کے، دشمن کیمپ کے، ان کا خون کھول اٹھا، فرسٹ راؤنڈ میں ڈیفیٹڈ۔ تو یہ ایک دم پریشان، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سب کے ساتھ اب ایک بار حملہ کر دیں گے، وہ سب ایک دم ایک ساتھ نکل کے آئے حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے وہ تینوں۔ اور یاد رکھیے یہ جو تین نام میں نے گنائے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ تینوں اپنی کمیونٹی کے بڑے چیف تو ہیں ہی، سردار تو ہیں ہی، یہ جنگ میں بڑے ماہر لوگ تھے یہ تینوں کی تینوں۔ جنگیں انہوں نے کئی اپنے لیفٹ ہینڈ سے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے اس طریقے سے جنگیں جیتی ہیں انہوں نے، ان کا اپنا سکہ توتی بولتی تھی ان کی۔ تو ایسوں کو اگر انہوں نے پہلے ہی راؤنڈ میں منٹوں میں چت کر دیا، منٹوں میں ان کی موت ہو گئی، تو ان کا خون خوب کھول اٹھا۔ تو یہ یہاں سے اچانک خوب تیز دوڑتے ہوئے نکل کے حملہ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے کیمپس میں گھس جائیں، اس طریقے سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ثابت قدمی کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میں کا ہر ایک بندہ پوری طریقے سے ثابت قدم ہو کر لڑے گا، کوئی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے گا۔ یاد رکھو جو بھی اس بیٹل فیلڈ میں شہید ہو جائے، مر جائے، دشمن کی تلوار کی زد میں آ کر کے مر جائے، اس کو سیدھے جنت ملے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا بھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اس جنت کی طرف، اللہ عز و جل کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی ایک جنت اس کی چوڑائی ایک پوری دنیا جتنی بڑی، اتنی بڑی جنت۔ جیسے ہی عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، بخ بخ کہنے لگے، یعنی واہ کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی جنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا بھی بخ بخ یہ کیوں کہہ رہے ہو تم، جیسے ہی تم نے سنا یہ کیوں کہا تم نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وہ پلٹ کر پوچھتے ہیں کیا واقعی جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اتنی واسٹ ہے جنت ہماری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو بخ بخ کیوں کہا تم نے؟ تو کہنے لگے میں بھی جنت والوں میں ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں جنت والوں میں میرا شمار کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا ان کو، کہا آپ جنت والوں میں سے ہو۔ تو ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں اپنے کوئبر میں، کھجوریں نکالی، ایک ایک کر کے کھانا شروع کیا، پھر اچانک سوچنے لگے یار اگر جنت والا میں ہوں اور جنت وہاں بیٹل فیلڈ میں ہے، تو میں یہاں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہوں؟ کھجوریں کھاؤں، کھجوریں پوری کھا کر کے ٹو لانگ لائف، اتنی کھجوریں کھا کر کے جا کر کے لڑوں میں نہیں، چھٹ دے یار جیسے بولتے ہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کے ایک طرف کو پھینکی، سیدھے نکل گئے، وہ کئیوں کو مارتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کی سگنیفیکنس بتائی۔ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں، سوچیں، ان صحابی کے ہاتھ میں چند مٹھی بھر کھجوریں تھیں، اور ان کھجوروں کے ختم ہونے تک کا انتظار انہیں بڑا لمبا انتظار لگا۔ ٹو لانگ مین، اتنا دیر میں انتظار کروں کہ میں پوری کھجوریں فرصت کے ساتھ بیٹھوں، چباؤں، کھاؤں، ان کی گٹلیاں پھینکوں پھر جاؤں، اتنا لمبا وقت؟ ہمارے سامنے 60 70 سال کی زندگیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہمارا اپنا جینا کیوں ایسا ہے کہ ہمیں دین کے لیے کچھ کرنے کو کہا جائے فوراً ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بغلے جھانکنے لگتے ہیں، ہماری اپنی دنیا سے جی بھرتا نظر نہیں آتا ہے، ہمیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی کم لگتی ہے، ہم میں سے کئی چاہتے ہیں
بلکہ جب ہمیں دعائیں دی جاتی ہیں اللہ عز و جل کے یہ مطلب یوں کہ اللہ عز و جل آپ کی زندگی لمبی کرے، اطال اللہ بقاءکم، اس طریقے سے خوش ہو کر کے ہم آمین. میں دنیا میں رہنے، لمبی زندگی جینے اس کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں بس ایک کمپیرسن ہے کہ ایک صحابی وہ ہیں جن کے پاس چند منٹوں کا وقت تھا، وہ چند منٹ بھی انہیں زیادہ لگے، اور ہمارے پاس 60 60 70 سال ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی زندگی دین پر گزارنے کو تیار نہیں، اپنی آسائش یا قربانی کرنے کو تیار نہیں. خیر، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے ہی وہ رن پڑا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ کر کے آئے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے میدان میں اترتے ہیں. خوب تلواریں چلانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سٹوریز آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی جلد یہ جو جتھا آیا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، بڑی جلد یہ جتھا نہ صرف ہار جائے گا بلکہ اپنی پیٹھ دکھا کر کے بھاگے گا بھی. یہ قرآن کی آیت ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹ تھا ان کا ہمارے ساتھ، ان کا اصل اپوائنٹمنٹ تو اللہ عز و جل کے ساتھ قیامت کے دن ہے. بہت ہی کڑوا اپوائنٹمنٹ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہاں تو بس یہ کچھ پل کے مہمان ہیں. تو اس طریقے سے کہتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ کنکریاں دو. وہ کنکریاں دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہتے ہوئے ان تمام کنکریوں کو ان کی طرف، دشمن کیمپ کی طرف اٹھا کر کے پھینکا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کنکریاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، وہ ہر یعنی عامی کے کفار کے جو عامی تھی، ان کے جو لوگ تھے، اس میں سے ہر ایک بندے کے یا تو آنکھ میں یا تو ناک میں گئی ہیں وہ کنکریاں. شاہت الوجوہ نبی کریم سے، یعنی چہرے مسخ ہو جائیں، چہرے بگڑ جائیں ان لوگوں کی، اس طریقے سے بددعا دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ عز و جل نے بھی کہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ جو کنکریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں تو اللہ عز و جل نے پھینکی ہیں. یہ اسی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جا کر کے یہ کنکریاں چبھی ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور ساتھ میں یہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن میں اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. میں تمہاری مدد، جب تم مدد کی، گہار لگائے جا رہے تھے، مدد مانگے جا رہے تھے مجھ سے، تو میں نے تمہاری نہ صرف دعا قبول کی ہے بلکہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 اینجلس، 1000 فرشتے بھیجوں گا. کہا جاتا ہے کہ 500 فرشتوں کے کمانڈر ان چیف جبریل علیہ السلام اور 500 اور فرشتوں کے کمانڈر ان چیف میکائیل علیہ السلام تھے. تو یہ فرشتے تمام کے تمام آئے ہیں، مدد خوب ہوئے جا رہی ہے. یہاں تک کہ کچھ واقعات ایسے بھی آتے ہیں ان فرشتوں کے تعلق سے. خاص طور سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بس آگے بڑھ کر کے ایک مشرک کو مارنے کی غرض سے اس کو چیس کیے جا رہا ہوں میں، اور دیکھتا ہوں کہ اچانک اوپر سے، میرے سر کے اوپر سے ایک آواز آئی ہے اقدم حیزوم. حیزوم ایک گھوڑے کا نام. تو دوسرے معنوں میں ایک فرشتہ ہے جو اپنے گھوڑے کو بول رہا ہے آگے بڑھو حیزوم. یہ کہتے ہوئے نہ جانے اس نے کیا مارا ہے، کیسے مارا ہے، وہ جو سامنے میرا دشمن تھا مشرک جس کو میں چیس کیے جا رہا تھا، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا. اور اس کو جب پلٹا ہے تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ یہاں سے کٹا ہوا ہے. ایسا لگا جیسا اس کو کسی نے یا تو کوڑے سے مارا ہو یا نیزے تلوار وغیرہ سے مارا ہو، اس کا یہ حصہ کٹ سا گیا ہے، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ میں بھی اس کو چیس ہی کر رہا ہوں، مجھ سے بھی دوری ہے وہ. تو اس طریقے کے واقعات بڑے ہیں. اور اس میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ایونچولی بعد میں آتا ہے واقعہ ہے، میں ابھی بتایا دیتا ہوں چونکہ اس سلسلے میں بات چلی ہے. تو ایک صحابی، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ جنگ کے ختم ہو جانے کے وقت میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس پہنچا. ان کو میں نے پکڑ لیا، میں پکڑ کے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا.
اور آتے ہی میں نے کہا میں نے ان کو پکڑ کے لایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسے ہی کہتے ہیں میں نے پکڑا ہے، عباس کہتے ہیں اپنے بھتیجے سے، یا رسول اللہ اس بندے نے نہیں پکڑا مجھے، مجھے جو بندہ پکڑ کے لایا ہے وہ تو ایک دم بالڈ ہیڈڈ تھا، ایک دم زبردست. حالانکہ وہ بالڈ تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، بٹ ہی واز ویری ہینڈسم، آؤٹ اسٹینڈنگلی ہینڈسم. بہت الگ تھا وہ بندہ. اور اس کا ایک گھوڑا بھی تھا، وہ اسپاٹڈ جو گھوڑے ہوتے ہیں جن کے اسپاٹس ہوتے ہیں، وہ ڈاٹس ہوتے ہیں، ڈاٹڈ گھوڑے، وہ اس طریقے کے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا وہ. اور اس نے مجھے پکڑ کر کے لایا ہے. یہ انصاری جو صحابی آپ کے سامنے بول رہے ہیں، وہ پھر پلٹ کے بولتے ہیں نہیں 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 کسی اور نے نہیں، میں نے. تو یہ پھر کہہ اٹھتے ہیں نہیں نہیں میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا، وہ پکڑ کے لایا، بٹ آئی ڈونٹ سی ہم ہیئر، وہ بھی یہاں دکھائی نہیں دے رہا مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی، ان صحابی سے کہا بھی کہ اس کو آپ خاموش ہو جاؤ. انصاری صحابی سے کہا آپ خاموش ہو جاؤ، آپ نے ایدک اللہ بملک کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی مدد اللہ عز و جل نے اس بزرگ فرشتے کے ذریعے سے کروائی ہے. تو صاف پتا چلا کہ اس بیٹل فیلڈ میں اس وقت کئی فرشتے اتر کر کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاہم مسلمانوں کی مدد کیے جا رہے تھے، مسلمان صحابہ کی مدد کیے جا رہے تھے. میں نے اس پر اس سلسلے میں اس لیے بھی بات کی ہے کہ ہمارے آج کل کے کچھ جدید دانشور ہیں، ماڈرن ڈے انٹلیکچوئلس، وہ اس طریقے کی باتوں کو نہیں مانتے. نئے نئے مسلمانوں نے خود نے جنگ لڑی ہے، کوئی فرشتے ورشتے نہیں. وہ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا اپنا عقیدہ کمزور ہے. وہ اس طریقے کی باتوں کو دقیانو سی باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو what is seen is to be believed. ہم نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں تو ہم ان کا کیسے اعتبار کر لیں، کیسے یقین کر لیں، ایسی ہی باتوں پر کیسے یقین کر لیں. تو یہ اصل میں ہوتا ہے پرابلم عقیدے کی کمی کی وجہ سے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا جب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی وحی کا ہے، اور خود وحی کے الفاظ ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. پھر سورۃ آل عمران میں بھی سملر آیات آتی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس طرح کی مدد کے لیے آمی کو، فرشتوں کی آمی کو ضرور بھیجا تھا. حالانکہ اگر اللہ چاہیں تو اس طرح کسی فرشتوں کی آمی کو بھیجے بنا بھی کن کے ذریعے سے سارا کام کر سکتے ہیں. مگر اللہ عز و جل کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی مدد آئی ہے، اسباب کے ذریعے سے مدد آئی ہے، مینز کے ذریعے سے مدد آئی ہے، تاکہ ہمیں پھر یہ سبب ملے کہ ہم پھر ان پر تکیہ کیے بنا اپنے اسباب بھی ہم تلاش کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں کسی چیز کی کہ اللہ عز و جل میرے نصیب میں یہ کر دیجئے، مجھے وہ کانٹریکٹ، مجھے وہ پروجیکٹ، مجھے وہ دلا دیجئے، جب ہم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے ہیں، تو جہاں ہم نے دعا کی ہے وہی ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری ریچ میں جو بھی مینز ہوں، جو بھی اسباب ہوں، ان کو اڈاپٹ کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے دعا تو کر لی، اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ فرشتہ آئے گا یا اللہ عز و جل مدد. اللہ عز و جل مدد کریں گے، مگر اللہ عز و جل نے دکھلایا ہے ٹائم اینڈ اگین کہ مدد اگر آتی بھی ہے تو آپ نے اسباب لیے کیا، اسباب اختیار کیے کیا، اس حساب سے مدد آتی ہے. لہٰذا میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ عز و جل بس جبریل علیہ السلام ہی کو بھیج دے کافی ہے. وہ ایک اکیلے کام تمام کر سکتے ہیں سارے مشرکین کا. مگر پھر بھی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی ایک تو ہمت افزائی ہوگی، دوسرے مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے یہ جو پیچھے سے فرشتوں کی آمین بھیجی ہے، صرف ری انفورسمنٹ کے لیے بھیجی ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے سے بیک اپ جیسا رہے، تیقن رہے ان کا، وہ لوگ میدان میں ڈٹے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیں گے کہ آپ کے پیچھے کئی فرشتے لگے ہیں، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو اس طریقے سے مدد کرتے ہوئے دیکھا بھی. ہاں،
اس سلسلے میں کچھ ایسی ضعیف روایات بھی آئی ہیں جن کی اپنی ویکنس، ان روایات کی ویکنس بہت بہت زیادہ ہے. تو ایسی روایات کو جیسے ہم نے شروع ہی میں بتایا تھا اور بیچ میں بھی ایک آدھ مرتبہ ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہماری اس سیریز کا ایک ون آف دا مین فیچرز یہ ہے کہ ہم من گھڑت روایات کو، ضعیف روایات کو سیرت میں جگہ دینے کے بجائے جو سب سے اوتھینٹک باتیں ہیں وہی ہم رکھیں گے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ہم وہ نہیں رکھیں گے. مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے، ایک ضعیف روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ بن یمان نہیں، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. پھر سے بتا دوں میں آپ کو، ضعیف روایت ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کہتے ہیں، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ واقعی یہ بات یہاں تک صحیح ہے، یہ جو بات بتا رہا ہوں میں پارٹلی صحیح ہے. کہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ اس جنگ میں زبردستی کھینچ کر لائے گئے ہیں اگینسٹ دیئر ول. ان لوگوں نے جنگ میں پارٹیسپیشن نہیں چاہی، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں آئیں. ان لوگوں نے 1000 واپس جانے کی کوششیں بھی کی ہیں، مگر ابو جہل کی زبردستی کچھ لوگ جنگ میں کھینچ کر لائے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہے ابو البختری، ان میں سے دوسرے ہے عباس بن عبد المطلب. لہٰذا ان لوگوں پر تلواریں نہ اٹھانا. اگر یہ لوگ آپ کے تلوار کی زد میں آنے بھی لگے ہوں تو آپ اپنی تلوار ان سے، خاص طور سے عباس بن عبد المطلب سے روک لیں. یہاں تک بات صحیح ہے. اس کے جواب میں یہ جو روایت آئی ہے، یہاں روایت میں ضعف یہاں ہے، ضعیف روایت یہاں ہے. ابو حذیفہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ اچھا، ہم اپنے چچا، اپنے والد، اپنے بھائی بہن وغیرہ پر تو گولیاں چلائیں، ان پر تو تلواریں چلائیں، آپ کے چچا کو چھوڑ دیں. کوئی صحابی ایسے نہیں کہتا. اور اس میں بہت بڑا ضعف ہے کسی اور، حالانکہ حدیث کی کلاس نہیں ہے اور نہ اس پر اور تفصیل سے بات ہو سکتی تھی کہ ضعف کہاں ہے، کون راوی بیچ میں کمزور ہے، کہاں اس کی لنک ٹوٹتی ہے، اس پر بہت ساری بات ہو سکتی تھی. تو اتنا مان کر چلیں کہ یہ جو روایت آئی ہے absolutely in a way you can call it fabricated. تو اتنی اس کے اندر ضعف ہے. وہ کہتے ہیں اچھا، آپ کے اپنے چچا ہوں تو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے، ہمارے اپنے چچا، ہمارے، کیونکہ ان کے اپنے والد بھی وہاں اپوزیشن کیمپ پہ تھے اور یہ انتقال کر جاتے ہیں. غالباً عتبہ بن ربیعہ ہی ان کے والد ہیں if I'm not wrong. تو یہ کہتے ہیں اس طریقے سے کہ ایسے کیسے. تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوق آگے بڑھتا ہے. دیکھیں حدیث ضعیف روایت جو بتا رہا ہوں میں، وہ کیسے کہاں تک جاتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس ضعیف روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے پھر ابو حفص یعنی عمر بن خطاب کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں عمر بن خطاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ابا حفص، یعنی ان کی اپنی بیٹی کی کنیت سے، کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے چچا پر تلواریں چلائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلٹ کر کہتے ہیں ابو حذیفہ، مجھے لگتا ہے منافق ہو چکے ہیں، آپ کہیں اجازت دیں تو میں ان کا سر یہیں قلم کر دوں. یہ ساری کی ساری روایت ضعیف ہے. میں نے کہا نا اس کا اوتھینٹک جو حصہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جبرن یہاں پر لائے گئے ہیں، مجبوری میں آئے ہیں، ان کو کھینچ کر لایا گیا ہے، ان پر کوشش کرو کہ آپ ہاتھ نہ چلاؤ. اسی طریقے سے ایک اور ضعیف روایت جس کو یہاں جگہ نہیں ملتی وہ یہ ہے، اوکاشا ابن محصن رضی اللہ عنہ کی اپنی تلوار چلتے چلتے جب جنگ کر رہے تو ٹوٹ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی، مضبوط لکڑی عطا کر دی، چھڑی عطا کر دی، اور وہ چھڑی انہوں نے لے لی ہے اور وہ چھڑی اچانک تلوار میں تبدیل ہو گئی ہے. اور وہ اس کو تلوار مان کر کے کافی دیر تک نہ صرف لڑتے رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی بھر وہ چھڑی انہوں نے جو تلوار بن چکی تھی اس کو سنبھال کر رکھا بھی، یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ بھی بہت ضعیف روایت ہے، اس کی بھی کوئی جگہ نہیں بنتی. اسی طریقے سے تیسری ضعیف روایت اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ کے دوران عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ عز و جل بندے کی کس بات پر ہنستا، مسکراتا ہے یا خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جواب میں کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زرہ نکال کر، وہ جو آمر پہنا ہوتا ہے اس نے، وہ نکال کر کے آگے بڑھ کے دشمن سے بھڑ جائے تب اللہ عز و جل خوش ہوتے ہیں. تو یہ سننا تھا کہ عوف بن حارث اپنی زرہ نکال دیتے ہیں، اپنا آمر نکال دیتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لے کر کے سیدھے مڑ بھیڑ کے لیے نکل جاتے ہیں اور مارتے مارتے وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. اس روایت کو بھی کوئی بیکنگ نہیں ملتی. تو اس طریقے کے نہ جانے کئی ایسی ضعیف روایتیں ہیں
ہم نے مناسب سمجھا کہ ان ضعیف روایتوں کو یہاں جگہ نہیں دی جائے، لہٰذا یہ جو وار ہے اس طریقے سے چلتی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خوب ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو کہا تھا، اور اللہ عز و جل کی طرف سے مدد بھی آئی تھی۔ تو ایونچولی ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ سارے کے سارے اپوزیشن کیمپ والے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگے۔ وہ جو بات تھی جو میں نے کہا کہ فلاں صحابی نے دیکھا کہ میرے اوپر سے ایک آواز آئی ہے اقدم یا حیزوم، تو اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ جس کو میں چیس کر رہا ہوں وہ نیچے اچانک دھڑام سے گر پڑتا ہے، اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہے، یہ سب میں نے دیکھا۔ تو یہ آ کر کے بعد میں رپورٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے ایسے 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 دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپروو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں صدق، آپ نے سچ کہا، ذالکا من مدد السماء الثالثہ، یہ مدد جو آپ کو آئی تھی تھرڈ اسکائی سے، تیسرے آسمان سے یہ مدد آئی تھی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے جو صحیح مسلم کی یا صحیح احادیث کی روایات کہہ لیں وہ ہم یہاں پر لے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ آگے بڑھ کر کے لڑتے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں کی بات تھی کہ سارے کا سارا میدان چھوڑ کر کے یہ تمام لوگ چلے جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے چکر میں، اور کئی لوگ اس طریقے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا جو سارا سامان وامان لے کر کے جو آئے تھے وہ سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، جو ایونچولی اسپوئلز آف وار میں تبدیل ہو جاتا ہے، وار بوٹی بن جاتا ہے، مال غنیمت بن جاتا ہے۔ اب اس میں کون کون مرتے ہیں؟ فرعون کا ہماری امت کے فرعون ابو جہل کا اس میں انتقال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف کے ایک بڑے پرانے ساتھی، آف کورس وہ بھی نان مسلم مشرک، امیہ بن خلف، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم جب اگلی دفعہ ملیں گے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آگے کے درس کو اس کے بعد جو ایونٹس ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ بس اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی سے جگہ جگہ ہر موڑ پر رک کر کے اسباق لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں گناگوں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مچ اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے ان کے حساب سے جیسے انہوں نے زندگی جی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے، اس حساب سے ہم اپنی زندگیاں گزارتے چلیں۔ اللہ عز و جل سب ہمارے لیے آسان بنائے، اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور یہاں سے جاتے ہوئے اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔